اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ فاطمہ صاحبہ پوچھتی ہیں کینیڈا سے، کیا میں کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتی ہوں کہ رکوع اور سجدے میں 6 مہینے کا حمل ہونے کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے؟ مہربانی فرما کے رہنمائی فرمائیں کہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا کب جائز ہے۔ اگر آپ کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اور اشاروں سے رکوع اور سجدہ کریں۔ رکوع بھی اشاروں سے، سجدہ بھی تھوڑا سا زیادہ جھک کے، کرسی پہ حتی الامکان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حمل ساقط ہونے کے بعد نماز کا حکم، کیا مس کیرج کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ مس کیرج کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل، کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ دبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، مس کیرج میں اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے، یعنی پورا وہ بن چکا تھا، تو پھر مس کیرج کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں، اور اگر بند نہیں ہوتا تو 40 دن کے بعد نماز شروع کر دیں۔ اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ایک لوتھڑا ہے، ادھورا ہے، اور پھر مس کیرج ہوا، تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیض کا خون کہلائے گا۔ تو اگر یہ 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں، اور اگر 10 دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو مینسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی، تو جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اس سے زیادہ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، اس میں وہ پاک سمجھی جائیں گی۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر بار بار خون آ رہا ہے اور نماز کی فرصت ہی نہیں مل رہی تو وہ معذور کے حکم میں، اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ اچھا بھائی، حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے۔ دیکھیں، حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ۔ لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ کیا بچوں میں 2 سال کا وقفہ کرنا ضروری ہے؟ 2 بچوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ میاں بیوی اگر چاہیں تو 2 سال بعد باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ کیا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے بچے میں کم از کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے؟ ابو محمد شارجہ سے۔ قرآن میں جو آتا ہے نا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو اس کا مطلب ترغیب نہیں ہے کہ پلائیں، اس کا مطلب اجازت ہے کہ اتنے دن تک پلا سکتی ہیں۔ باقی پلانا کب تک چاہیے؟ تو جب تک بچے کی صحت کو اچھی ہو، پلا رہی ہوں پلاتے رہیں، جب تک دودھ آتا رہے، بچے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے۔ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ باقی یہ کہ 2 سال کا وقفہ کرنا چاہیے تو یہ بات غلط ہے۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا۔ غیلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ابھی دودھ اس کا وہ پی رہا ہے اور اسی دوران ماں کو حمل ٹھہر گیا، اس حمل ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دودھ سوکھ جاتا ہے اور پھر اس بچے کو مزید دودھ نہیں ملتا، تو نبی نے حمل سے منع کیا تھا کہ تھوڑا وقفہ کرو تاکہ پہلا بچہ دودھ مکمل کر لے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اب غیلہ مت کرو، بچے کی ولادت ہونے دو، اس لیے کہ اگر یہ عمل بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا پہلے والے بچے کے لیے تو فارس کے لوگ وہ تو وقفہ نہیں کرتے، پھر بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ 2 سال کا وقفہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کر لے تو جائز بھی ہے بشرطے کہ یہ نیت نہ ہو کہ میں اب کھلاؤں گا کہاں سے، تو لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر پریگننسی ہے عورت کو اور دودھ اس کا خشک ہو گیا تو 6 مہینے بھی بچہ اگر بھرپور طریقے سے دودھ پی لیتا ہے تو بھی میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ خطرناک کنڈیشن سے بچہ نکل جاتا ہے۔ 6 مہینے تک تو بالکل بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹھوس غذاؤں کی اہمیت آہستہ آہستہ بچے کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا کوئی لازمی بھی نہیں ہے اور میڈیکلی کوئی ضروری بھی نہیں ہے، مفید بہرحال ہے کہ ادھر ادھر کے دودھ سے بہتر ہے ماں کا دودھ پلائیں، تو ماں دودھ پلاتی رہے، جب حمل ٹھہر جائے تو 6 مہینے اگر حمل ٹھہر بھی جائے نا تو 6 مہینے پھر بھی بچہ دودھ مکمل کر لیتا ہے، کیونکہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پریگننسی کا چانس بھی کم ہوتا ہے، بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو پریگننسی ہو جائے، تو وہ شروع کے 6 مہینے میں تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی ہی نہیں، بلکہ حمل روکنے کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ بچے کو بھرپور طریقے سے ماں دودھ پلاتی رہے تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے، ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ عورت صحت مند ہے، تو پھر اگر دودھ خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ شرعاً بھی جائز ہے اور میڈیکلی بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے، ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، خاندانی ہونی چاہیے۔ آپ نے بچے تو اسپیڈ سے پیدا کیے لیکن ماں کی صحت کا، اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا تو پھر عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا پریگننسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس بچے کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ جو فیڈ میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی عورت کو ریکوری کرنی ہے، تو اس میں اچھی غذا بھی ہو اور بھرپور غذا بھی ہو، دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اس میں عورت کو کوئی خوراک اچھی نہیں ملے گی، اس کو چائے پاپوں پہ ٹرکائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے عورت کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ان کے بال خراب ہو گئے اور ناخن اور یہ بہت سارے مسائل عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے تمہیں زیادہ دے، تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے وہاں پھر بیوی کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کو اس کی خوراک کا پراپر خیال رکھا جائے، اچھی خوراک کھلائی جائے اس کو۔